بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے سامنے مسئلہ توحید کو بیان فرمایا، قرآن مقدس کی دعوت و تبلیغ کو عام کیا، تو کفار عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات، فرمائشی معجزات طلب کرنے لگے۔ مقصد ان کا بات سمجھنا نہیں تھا، فرمائشی معجزات کا مطالبہ تحقیق کی غرض سے نہیں تھا، مقصد وقت کو ٹالنا، عذر بہانے بنانا اور طرح طرح کی حجتیں نکالنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ بار بار یہ مسئلہ واضح فرما دیا تھا کہ معجزے کا ظاہر کرنا یا نہ کرنا یہ میرے بس اور اختیار کی بات نہیں، یہ تو رب العالمین کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے، اس کی مشیت و ارادہ پہ ہے، چاہے تو ظاہر کر دے، نہ چاہے تو ظاہر نہ کرے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا آرزو رہتی کہ شاید ان کی بات پوری ہو جائے، مطالبہ پورا کر دیا جائے، اللہ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں، شاید کہ یہ مان جائیں۔ لیکن وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز بھید جاننے والا ہے، وہ ظاہر باطن سے واقف اور باخبر ہے کہ یہ ضدی انادی ماننے والے نہیں ہیں۔ بارہا اللہ نے ان کے کہنے پر اتمام حجت کے طور پہ معجزات کو ظاہر بھی کر دیا، پہلے سے زیادہ بگڑ گئے۔
حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے باہر ویرانے کے راستے پہ نکلے تو چند مشرکین نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے، تو آپس میں کہنے لگے یہ نبوت کا دعوے دار ہے، آج اس کا امتحان لیتے ہیں۔ انہوں نے گوہ پکڑی ہوئی تھی، تو سا کیا دے ہو سگو، عربی میں کہتے ہیں زب، زب وہ پکڑی ہوئی تھی، اللہ جانے اسے کھانا چاہتے تھے۔ مشرک تک غذا یا گاندھی ہوندے نا، حلال حرام کی تمیز ہوتی کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو کہنے لگے اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اسی سگو کو کہو یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے، یہ گواہی دے تو ہم مان جائیں گے۔ اب دیکھا مشرک کا عقل، اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا جن و انس کی طرف، انسانوں میں سے ہیں، اور جن و انس کے ہادی اور رہبر و رہنما بن کر آئے۔ وہ سگو جنگل کا وحشی جانور ہے، میرے محبوب کا اس سے کیا تعلق اور کیا واسطہ؟ آپ کو ان کے سوال پر اور اس مطالبے پر بڑا تعجب گزرا، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، جانے دو، ان کی فرمائش کو ہم پورا کرتے ہیں، ان کو کہو اسے چھوڑ دو زمین پہ۔ کہنے لگے بڑے مشکل سے پکڑا ہے، پھر بھاگ جائے گی، فرمایا چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دیا تو سمجھنے کی اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی بولی اور زبان میں نہیں بولی، اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی کے اندر آپ کی نبوت، رسالت اور آپ کی ختم نبوت کی بھی گواہی اور شہادت دی۔ اس کو زمین پہ چھوڑا تو اس نے سر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سگو کو بھی مسئلہ سمجھ آیا جو دجال مرزے بے ایمان کو سمجھ نہ آیا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہیں بھی خاتم النبیین، آخر اور خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کی رسالت کی بھی گواہی اور ساتھ ختم نبوت کی بھی گواہی دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اسے دیکھا نا، اتنی فصیح بلیغ عربی زبان اس میں بولی، آپ نے اس سے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا تو کس کی پوجا اور عبادت کرتی ہے؟ کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہتی ہے اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی آسمان و زمین پہ حکمرانی ہے اور ساری کائنات میں تصرف اور اختیار اسی کا چلتا ہے۔ جب یہ سگو کی زبان سے ان بے ایمانوں نے سنا تو کہتے ہیں دیکھا، ہم کہتے تھے نا جادوگر ہے، انسان تو رہے اپنی جگہ، سگو پہ بھی جادو چلا دکھایا۔ الیاذ باللہ، اس قدر ضد اور ہٹ دھرمی کہ چند منٹ پہلے کیا یہ گواہی دے دے تو مان جائیں گے، جب گواہی ہو گئی تو کیا کہتے ہیں اس نے اس پہ بھی جادو اپنا چلا دکھایا۔ وہ ابو جہل بھی بے ایمان آیا تھا، کنکر مٹھی میں بند کر کے آپ سے آ کے عرض کرتا ہے، کہتا ہے اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ مشرک کا ہر دور میں ذہن ایک ہوتا ہے، خواہ وہ اس دور کا تھا یا آج کا ہے، اس کے بھی دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر سچا نبی ہے تو پردے کے پیچھے اور مٹھی بند ہے، اس کے اندر کیا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ نبی کو وہ بھی عالم الغیب سمجھتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کو جانے، پردے کے پیچھے کی چھے کو سمجھ سکے، اور آج کا بھی مشرک یہی کہتا ہے نبی عالم الغیب ہوتا ہے۔
ذہن اس کا اور ابو جہل کا ایک جیسا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے سوال پر بھی بڑا تعجب کیا کہ یہ مٹھی بند کر کے آیا ہے اور کہتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ اب بند مٹھی میں کیا ہے یہ جانے تو رب جانے، عالم الغیب ہونا تو اس کا خاصہ ہے، بند مٹھی میں مجھے کیا پتا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہو میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی شے خود بتائے۔ بس یہ کہنا تھا۔ اہل سیر ذکر کرتے ہیں کہ اس نے مٹھی کے اندر کنکریاں بند کی ہوئی تھی، تو ہر کنکری انگلی کے درمیان کے خلا سے باہر نکلتی ہے اور بڑے زور اور قوت کے ساتھ، اور ہر کنکری پہ اللہ نے کلمہ شہادت کو جاری کر دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو اس منظر اور کیفیت کو بھی دیکھ کر کہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور کنکر جو نہ بولنے والے بے زبان، وہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی اور شہادت دے رہے ہیں۔ رب نے اس قدر اپنی قدرت کا اظہار کر دیا، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے بے ایمان تیار نہ ہوا۔ تو اللہ نے ان کے کہنے پر بھی معجزات کو ظاہر کیا، یہ نہیں کہ کیا ہی نہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے کل کو یہ نہ کہہ سکے معجزہ ظاہر ہو جاتا تو ہم مان جاتے، لیکن ہر جو بات منہ سے نکالتے جائے اسے رب پورا کرے۔ رب کوئی ان کے سامنے مجبور تو نہیں ہے، اور پھر وہ سمجھنے اور تحقیق کی نظر سے بھی مطالبہ نہیں، محض ایک انہوں نے شغل بنا رکھا ہے، یہ کر دکھاؤ وہ کر دکھاؤ، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، مان جائیں گے۔ جب وہ ہو بھی جائے تو پھر بھی مانتے نہیں تھے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ معجزہ۔ لفظ کیا ہے؟ معجزہ، عجز سے۔ لفظ معجزہ عجز، عجز کا معنی بے بسی، لاچاری، اسی سے ہے معجزہ۔ معجزہ کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوق اس کے کرنے پر عاجز ہے، بے بس ہے، لاچار ہے۔ مخلوق کی کوئی ہستی، وہی پیغمبر بھی جس کا معجزہ ہے، وہ کام کر سکتا نہیں ہے، وہ اس کے کرنے سے عاجز ہے۔ اس کو معجزہ کیوں بولتے ہیں؟ کہ وہ اس کے کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے، بے بس ہے۔ جب نبی عاجز اور بے بس ہوتا ہے اس کے کرنے سے، رب اپنی قدرت کا کرنٹ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قادر مطلق جو ہوا، وہ اپنی قدرت سے وہ کام کر دکھاتا ہے۔ چونکہ وہ نبی کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، نبی کا معجزہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور عظمت اور جلال کی یہ دلیل بنتی ہے، اور پیغمبر کی صداقت اور سچائی کی دلیل بنتی ہے۔ تو معجزے کو معجزہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ پیغمبر اس کے کرنے سے عاجز ہے، رب اپنی قدرت سے ناممکن کو ممکن بنا دکھاتا ہے۔ معجزے کا معنی سمجھ آ گیا؟ اگلی بات سمجھنی بالکل واضح ہو گئی کہ معجزے میں قدرت، اختیار، کام کرنے والی ذات، یہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ معجزے میں پیغمبر کا کوئی قدرت، اختیار، تصرف، مرضی اور چلتی نہیں ہے، یہ سب معاملہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، ہاں ظاہر پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ ایک اور جملہ بھی یہیں سے سمجھتے جائیں، یہ اللہ کی قدرت پیغمبر پر ظاہر ہو تو وہ پیغمبر کا معجزہ ہے، ولی پر ظاہر ہو تو وہ ولی کی کرامت بن جاتی ہے۔ مانتے ہو نا اولیاء کو؟ جو سچے ولی کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ آدمی ہے، بشرطے ہو سچا، یہ بناسپتی قسم کا نہ ہو، جسے نہ
دین کا پتہ نہ عقائد کا پتہ نہ عبادات کا نہ احکامات کا نہ حلال کا نہ حرام کا نہ پاکی کا پتہ نہ ناپاکی کا پتہ، اس کو کہے کہ ولی ہے تو یہ ولی نہیں، یہ بزرگ نہیں، یہ گرگ ہے، یہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ بزرگ وہ ہے جس کے زیارت کرنے سے، دیدار کرنے سے رب کی یاد تازہ ہو جائے، اس کی ایک ایک نقل و حرکت سے رب کی معرفت سمجھ میں آئے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو کتاب و سنت پر عقیدہ اور ایمان رکھے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے، اور جس کی آنکھ میں حیا ہو، زبان میں سچائی ہو، سیرت اور کردار میں پیغمبر کی سنت ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ایسے ولی کی صحبت اور مجلس کا مل جانا کسی سعادت سے کم نہیں۔ ایسے اللہ کے سچے ولی کی دیدار اور زیارت ایک لمحہ کے لیے نصیب ہو جائے، وہ سالہ سال کی نفلی عبادت سے بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ لیکن ہو اللہ کا ولی تو اولیاء کی ولایت بھی برحق اور ان کی کرامات بھی برحق، لیکن جس طرح معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہوتی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار چلتا ہے، اسی کی مرضی اور مشیت کام کرتی ہے۔ وہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کرے تو پیغمبر کا معجزہ بنتا ہے، ولی پہ ظاہر ہو تو وہ ولی کی کرامت بنتی ہے۔ معجزے میں نبی کا اختیار نہیں، کرامت میں ولی کا کوئی اختیار نہیں۔ اختیار سب اس مالک کے کائنات کا چلتا ہے۔ صرف اشارہ کرتا ہوں، اصحاب کہف جن کے نام پر ہے سورۃ الکہف، پوری سورت 7 اولیاء ہیں۔ 7 کتنے؟ 7 اولیاء، اور ہیں بھی انہم فتیۃ، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے، عمر رسیدہ، بوڑھے نہیں، سفید داڑیاں نہیں ان کی، ابھی تک داڑھی آئی بھی نہیں، بس ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ولی بننے کے لیے کوئی عمر رسیدہ ہونا ضروری ہے، بابا ہونا ضروری ہے۔ نہیں، اصل ولایت کا موسم وہ ہے ہی جوانی کا موسم، اصل ولایت جوانی میں ہے۔ چلو بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ 7 اولیاء ہیں، وہ ہجرت کر کے نکلے، صرف اشارہ، واقعہ نہیں سنانا مقصد، اور ایک سفر کرتے کرتے تھک ہار گئے تو غار سامنے آئی، اس میں چند لمحوں کے لیے آرام کرنا چاہا، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تازہ دم ہو کر پھر آگے اپنا سفر کریں گے۔ وہ چند لمحوں کے لیے آرام کرنا چاہتے تھے، میرے رب نے انہیں 309 سال تک سلا دیا، 3 صدیاں 9 سال اوپر۔ اتنی لمبی مدت کے لیے اللہ نے ان کو موت نہیں دی، نیند میں ان کو سلا دیا، اور 309 سال تک ان کا یہ سویا رہنا، محفوظ رہنا، جسم کا صحیح سلامت رہنا، یہ ان کی کرامت ہے۔ یہ ان کی کیا ہے؟ سمجھے تو، ان کی کیا ہے؟ کرامت۔ وگرنہ 309 سال عادتاً کوئی انسان سو سکتا ہے؟ اگر لمبی مدت سویا رہے تو اس کا جسم سلامت رہتا ہے؟ اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، بے خود ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 309 سال سوئے رہے، محفوظ بھی رہے، تر و تازہ بھی رہے، اور اتنی لمبی مدت اور عرصہ سوئے رہے، تو یہ ان کی کرامت ہے۔ کرامت یہ اولیاء کی خود قرآن نے ذکر کی۔ جب 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا اور انہوں نے سوال کرنا شروع کیا ایک دوسرے سے، ایک پوچھتا ہے کتنا عرصہ سوئے رہے ہو، دوسرے کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ دوسرے کہتے ہیں یار چھوڑو ان باتوں کو، کوئی کرنے کی بات کرو، کتنا سوئے کتنا نہیں اس بات میں کوئی
पढ़ने का मकसद कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वो इस बहस में पढ़े या ना पढ़े, हमने मसला वाजे कर दिया। अल्लाह के वली हैं, सनद याफ्ता हैं, लेकिन अब सोए रहे, मौत भी नहीं आई, नींद की हालत है, सोए रहे। दुनिया वालों के हालात का इल्म होना और उसका जानना दूर की बात, अपने सोए रहने की ठीक मुद्दत और अरसे का भी पता नहीं है। विलायत बर हक, लेकिन आलिमुल गैब होना किसकी शान है? अल्लाह की शान है। करामत बर हक, लेकिन उनके इख्तियार और बस में नहीं। ये किसके बस और इख्तियार में है? अल्लाह की कुदरत और उसके इख्तियार में है। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने मौजज़ात को जाहिर किया अपनी कुदरत के इजहार के लिए, पैगंबर की सदाकत और सच्चाई के लिए, लेकिन मुशरिकीन ने ये आदत बना रखी थी, ये कर दिखाओ वो कर दिखाओ। फरमाया मेरे पैगंबर इनसे फरमा दो, मेरा रब कोई मजबूर नहीं है कि जो कहते जाओ वो करता जाए। अल्लाह करीम की अपनी कुदरत और इख्तियार में है, जो चाहे तो जाहिर करे, जो चाहे तो ना जाहिर करे। तो आज के सबक की आयतों में इसी बात का तज़किरा है कि मुशरिकीन ने चंद फरमाइशी मौजज़ात का मुतालबा किया। देखो जी, सफ़ा 463, वक़ालू लन नुअमिना लका हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़। वक़ालू करो माना, ये पिछले किसी सबक में आयतें गुजरी हैं मेरे ख्याल में आता है, कोई है याद में? वक़ालू करो ना माना, और कहने लगे लन नुअमिना, हम हरगिज नहीं मानेंगे, हरगिज नहीं तस्दीक करेंगे, लाका आपकी, हत्ता यहाँ तक के तफजुरा लाना, तफजुरा आप जारी करें, लाना हमारे लिए, मिनल अर्जी जमीन से, यम्बुआ चश्मे, आप जमीन से चश्मे जारी करें, हमारे देखते देखते आर्डर करें, इशारा करें, हुक्म दें। ये मक्का की पथरीली जमीन, अरब की ये सख्त जमीन, आप इशारा करें, हुक्म दें, और हमारे देखते ही देखते जमीन से पानी के चश्मे जारी हो जाएं, चश्मे फूट पड़े, हम मान जाएंगे। और वो चश्मे भी फूटे, लाना तफजुरा लाना, हमारे लिए, कि उनसे नफा और फायदा हम उठाएं, हम मान जाएंगे जो वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। नबी ये काम करने वास्ते आंदा हुंदा है, ये नबी के मकासद में है। एक बात। नंबर 2, अगर ये नहीं कर सकते और हमारे लिए नहीं कर सकते तो कुछ अपने लिए तो कर दिखाओ। कैसे? औ तकूना, औ कमाना या, पहला काम, अगर वो नहीं तो फिर ये, तकूना हो जाए, लाका आपके लिए, लाका लाभ लना नहीं कहा, आपके लिए, अपने आप के लिए कर दिखाओ, जन्नतुन एक बाग, मिन नखीलिन खजूरों का, वाइना बिन और अंगूर का, और अंगूर का, हमारे देखते ही देखते आपका खजूरों का बाग बन जाए, तैयार हो जाए, अंगूर का बाग तैयार हो जाए। जब ये खजूरों का और अंगूरों का बाग होगा तो जाहिर है उस बाग को पानी की भी तो जरूरत है, उसका भी इंतजाम कर दिखाओ। कैसे? फतुफज्जिरल अनहारा, फतुफज्जिरा, बस आप जारी कर दिखाओ, अल अनहारा, कई नहरें, खिलाला, इनके दरमियान से, बागात के दरमियान से, तफजीरा, जारी करना उनका। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो ये कैसी नबूवत, ये कैसा नबी कि फक्र फाका का आलम है, कई कई दिनों तक और हफ्तों तक घर का चूल्हा ठंडा रहता है, आग भी कोई नहीं जलती,
فقر و فاقہ کی کیفیت اور عالم، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کا کھجوروں کا باغ ہونا چاہیے، انگوروں کا باغ ہونا چاہیے، اس میں نہریں، ندی، نالے ہونے چاہیے جن سے باغ کو پانی لگایا جائے۔ یہ اپنے لیے کام کر دکھاؤ۔ اگر اللہ کے سچے نبی ہو، مشرک کا عقل کتنا الٹا اور خراب ہے، اللہ کا نبی تو آتے ہی لوگوں کو دنیا کی حرص و ہوس سے نکالنے کے لیے ہے۔ قوم کو کیا درس دیتا ہے نبی؟ دنیا کی حرص و ہوس کو چھوڑ دو، آخرت کے طلبگار اور خریدار بن جاؤ، دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ، رب کی رضا کے متلاشی بن جاؤ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اسے ایک راہ گزر مسافر خانہ سمجھو، حقیقی رہائش اور ٹھکانہ تو آخرت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، ایک دن نبی علیہ السلام نے بڑے پیار اور شفقت سے میرے کندھوں سے مجھے پکڑا اور مجھے الگ کر کے فرمایا، ابن عمر، سبحان اللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کن فی الدنیا، دنیا میں رہو، دنیا کی زندگی اس میں بسر کرو، لیکن کس طرح؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کأنک غریب، ایک لفظ غریب ہماری بولی اور زبان اور محاورے میں چلتا ہے، جس کا معنی نادار، مفلس کیا جاتا ہے، جس کے بعد دنیا کا مال و متاع نہ ہو، درہم دینار نہ ہو، ہم اس کو غریب کہتے ہیں، وہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ لیکن ایک غریب کا لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اس میں معنی ہوتا ہے اجنبی۔ عربی میں غریب کا معنی اجنبی، اوپرا آدمی، اجنبی اوپرا آدمی، جس کا کسی کے ساتھ جان پہچان، تعلق، واقفیت نہ ہو، وہ غریب عربی میں بولا جاتا ہے۔ فرمایا ابن عمر، دنیا کی زندگی بسر کرو، دنیا میں جیو، کأنک غریب، پردیسی آدمی کی طرح، اجنبی اور اوپرے آدمی کی طرح، کہ تو کسی کو جیسے نہیں جانتا، کوئی تجھے نہیں پہچانتا، اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے۔ جیسے کوئی آدمی دوسرے ملک میں جاتا ہے، وہ اسے نہیں جانتے، یہ ان کو نہیں جانتا، وہاں اپنے مقصد کے ساتھ رہتا ہے، کام کے ساتھ کام رکھتا ہے، فالتو کسی سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا یہاں بھی اپنے کام کے ساتھ کام رکھو، اس دنیا میں بھی اجنبی بن کے رہو، پردیسی کی حالت پر رہو، تاکہ آخرت کی فکر میں، اس کی تیاری کرنے میں کوئی دنیا والا اور دنیا کا معاملہ وہ آڑے اور رکاوٹ نہ بن جائے۔ ایک مثال یہ دی، اور دوسرا فرمایا او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر کی طرح دنیا کی زندگی بسر کرو، کہ راہ چلتا آدمی وہ سفر کرتا کرتا جب تھک ہار جاتا ہے، کسی درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے، راحت و تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، راحت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اسے معلوم ہے یہاں چند لمحوں کے لیے رکا ہوں، پھر میری منزل تو ابھی دور ہے، آگے کو سفر کرنا ہے۔ وہ جو چند لمحے رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، وہاں مکان محل تو نہیں بنانا شروع کر لیتا، وہاں کی چیزوں کے ساتھ دل تو نہیں لگا بیٹھتا، وہی کو اپنا بسیرا اور ڈیرا تو نہیں بنا لیتا، کیونکہ اسے معلوم ہے چند لمحوں کے لیے رکا ہوں، مجھے تو آگے کو جانا ہے۔ اور اگر وہی پہ سب کچھ بنانے اور جمع کرنے لگ جائے، وہ کبھی اپنی منزل کو پہنچ سکتا نہیں ہے، وہی کا وہی رہ جائے گا۔ انسان تیری بھی یہی مثال ہے، تو بھی راہ چلتا مسافر ہے، عالم ارواح سے تیرا سفر شروع ہوا، وہاں سے چلتا چلا ماں کے پیٹ میں آیا، شکم ماں میں تجھے پہنچا دیا گیا،
वहां का भी सफर था चंद महीनों का, वो तूने तय किया और फिर दुनिया की फिजाओं में आया। ये भी सफर है, चल चलाओं का रास्ता है, दिन पे दिन गुजरता जाता है, हफ्तों पे हफ्ता, महीने पे महीना, साल पे साल गुजरता जाता है। जो लम्हा गुजर जाता है पलट के आने वाला, जो दिन निकल जाए मुड़ के आने वाला, जो रात बीत जाए वो वापस आने वाली, जो महीना हफ्ता और साल जिंदगी का गुजर जाए वो पलट के आने वाला नहीं। जो जो ये वक्त गुजरता जाता है इतना इंसान मौत के करीब होता चला जाता है। ये कितना नादान और अहमक है, जब इसकी उम्र का साल पूरा होता है साल गिरह मनाने लगता है, खुशियां और मुबारकबाद चलती है, मिठाइयां तकसीम की जाती हैं, केक काटे जाते हैं, जो खालिस ईसाइयों की रस्म और मजहब का तरीका है। इसे तो सोचना चाहिए था एक साल मेरी जिंदगी में से कट गया, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हो गया, कट गया, और मैं एक साल मौत के करीब चला गया, दूसरा साल गुजरा और एक साल मौत के करीब हो गया, ये मौत के करीब तर होता चला गया, बिल आखिर वो वक्त भी आ गया जो इंसान की मौत का मुकर्रर था। और जब वो वक्त मुकर्ररा पूरा होता है, ला यस्ताखिरून अन्हु साअतन वला यस्तक़दिमून, फिर एक सांस की भी से मोहलत नहीं दी जाती। ये दुनिया की घाटी को उबूर कर गया, ये मुसाफिर दुनिया की जिंदगी का सफर तय कर गया, फिर अगले जहान का मकीन बना, आलम बरज़ख, जिसे आलम कब्र भी कहा जाता है। फिर वो सफर शुरू हुआ, वो भी आराम गाह नहीं, वो भी मुस्तकिल ठिकाना नहीं, वो भी सफर की हालत है। ये जो कब्रों पे कतबे लिखे लिखाए जाते हैं और वहीं पे लिखा होता है आखिरी आराम गाह, पढ़ते रहते हो ना। एक तो ये लिखवाना जायज नहीं है, ये भी शरा के खिलाफ है, और दूसरा जो जुमला लिखा है आखिरी आराम गाह, ये आखिरी आराम गाह तो नहीं है, आखिरी आराम गाह तो आगे है, ये आखिरी आराम गाह नहीं। वो आलम बरज़ख का दौर, वो भी सफर की हालत में है। फिर क़यामत का दिन तुलू होगा, अल्लाह, उस दिन इसको जिंदा करके उठा लिया जाएगा। दुनिया के अंदर जो कुछ किया, अच्छा या बुरा, नेको बद, आ उसकी जजा और बदला तुझे मिलने वाला है। रब की अदालत में आएगा, फिर अपने आमाल और अकायद के मुताबिक ये या तो आराम गाह इसके लिए जन्नत बन जाएगी, दारुल मुकामा, हमेशगी का ठिकाना, वो है आखिरी आराम गाह जन्नत की। और अल्लाह ना करे, कभी ना करे, जिसे जहन्नम में डाल दिया गया वो तो आराम गाह नहीं, वो तो तड़पने की जगह है। ला यमूतु फीहा वला यहया, वहां तो ना जीना है ना मरना है। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना जीना है ना मरना है, दरमियानी कशमकश है, तड़पना है, तड़पना है अल्लाह के अजाब में। ला यमूतु फीहा वला यहया, अब तो कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मर के भी चैन ना पाया तो फिर किधर जाएंगे हम। लेकिन दुनिया में इंसान गाफिल है। तो फरमाया अल्लाह का पैगंबर तो आता ही दुनिया की हकीकत को जाहिर करने के लिए है, दुनिया की किल्लत और हकारत को वाज़े करने के लिए, इंसान को इससे हटाकर आखिरत की तरफ मुतवज्जे करने के लिए आता है। लेकिन ये मुशरिक है ना, कहते हैं पैगंबर को तेरा अंगूरों का बाग हो, अगर खुद अंगूरों का बाग और ऐशो इशरत हो, दूसरों को दुनिया से बेरगबती का दर्स कैसे देंगे। खजूरों का बाग हो, उसमें नहरें हूं, पानी के नदी नाले हूं, ये कर दिखाओ। 2 नंबर 3, अगर ये भी नहीं कर सकते तो नंबर 3, जैसे कहा करते हो मसला मान जाओ मक्का के लोगों, वगरना अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। जैसे पहली कौमों पे अज़ाब आ गया, हमें अज़ाब से डराते हो, चलो हम नहीं मानते,
ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو لاؤ وعدے کے مطابق عذاب. کیسے؟ او تسقط السماء، او یا تسقط، آپ گرائیں، آپ گرا دکھائیں، السماء، آسمان، کما، جیسا کہ زعمتا، آپ کا گمان یعنی کہنا اور دعویٰ ہے، علینا، ہم پر، کسفن، سارا آسمان نہیں، کوئی ٹکڑا اس کا گرا دکھاؤ ہم پہ کہ ہم اس کے نیچے آ کر ہلاک، تباہ و برباد ہو جائیں. اگر واقعی اللہ کے سچے نبی ہو، آپ کا یہ دیا ہوا وعدہ سچا ہے، کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دکھاؤ. اگر یہ بھی نہ کر سکو، اور بات، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، او یا تأتیا، تو لے آ، باللہ، اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کو. لیکن کیسے لیا اللہ اور فرشتوں کو؟ قبیلاً، آمنے سامنے. اللہ آ جائے، فرشتے آ جائیں اور آ کر کہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس کو مان لو. شکلیں ویکھو تے مطالبے ہی ویکھو، عادتاں تے کرتوت ہی ویکھو تے مطالبے ہی ویکھو. شرم نہیں آندا مشرک نو. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ آ کر کہے میرا یہ سچا نبی ہے، مانو، پھر مان جائیں گے. فرشتے آ کر کے کہیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس کو مانو، پھر مان جائیں گے. یہ کر دکھاؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، او یکونا، یا ہو جائے، لاکا، آپ کے لیے، بیتن، گھر، لیکن کیسا؟ عام نہیں، من زخرفن، سونے کا، موتیوں کا جڑا ہوا عالی شان محل. وہی بات ہے، پیغمبر ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے آیا. یہ کہتے ہیں آپ کے لیے یہ سب کچھ ہو جائے، یہ کر دکھاؤ. اگر یہ بھی نہیں تو پھر آخری بات، آسمان پہ چڑھ جاؤ ہمارے دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے، بغیر کسی سیڑھی اور سبب کے. اور خالی چڑھ جانا بھی ہم نہیں مانیں گے. وہاں سے جاؤ اور اللہ سے کہو کہ ایک کتاب دے، وہ کتاب لے کر آؤ جو خاص ہمارے لیے ہو. قرآن کے ساتھ مطمئن نہیں، الگ کتابوں اور نصابوں کا عادی ہے، چسکا پڑا ہے نا. جو خاص ہمارے لیے ہو، اس میں کسی دوسرے کا تعلق واسطہ نہ ہو، خاص ہماری جماعت کے لیے. وہ لے آؤ، ہم خود اس کو پڑھیں گے. تھے ان پڑھ بیچارے، والذی بعث فی الامیین، چٹے ان پڑھ، نہ بھی نہیں سن لکھنا جانتے، امی، انگوٹھے لگانے والی قوم. ہم اس کو پڑھیں گے. وہ لے آؤ، مان جائیں گے. او ترقا، یا آپ چڑھ جائیں، فی السماء، کرو مانا، آسمان میں. لیکن خالی چڑھ جانا کافی نہیں. ولن نؤمن، اور ہرگز ہم نہیں تصدیق کریں گے اور مانیں گے، لرقی کا، فقط آپ کے چڑھ جانے کو، آپ کے چڑھ جانے پر آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. حتیٰ، یہاں تک کہ، تو نزیلا، آپ اتار لائیں، علینا، ہم پر، وہ خاص ہمارے لیے ہو. الناس نہ کہ لوگوں پر اتار لائیں، نا، علینا، خاص ہمارے لیے. کیا چیز اتار لائیں؟ کتاباً، ایک کتاب، نقرأہ، جسے ہم پڑھیں گے، اسے ہم پڑھیں گے، خاص ہمارے لیے الگ ہو. یہ مطالبات کرتے رہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دو جس کے دو پہلو ہیں. ایک، سبحان ربی، قل سبحان ربی، فرما دیجئے میرے پیغمبر، سبحان ربی، میرا رب جیسے شریکوں سے پاک ہے ایسے ہی مجبوریوں سے بھی پاک ہے. وہ کوئی تمہارے سامنے مجبور تو نہیں جو کہتے بکتے جاؤ پورا کرتا جائے، یہ تو وہ کرے جو تمہارے سامنے مجبور ہو. میرا رب جیسے شریکوں سے پاک ہے ایسے ہی مجبوریوں سے بھی پاک ہے. وہ خود الجبار المتکبر ہے، مجبور نہیں ہے. ایک بات،
کہ وہ جب مجبوریوں سے پاک ہے، چاہے تو ظاہر کرے چاہے تو نہ کرے، اسے کون ہے پوچھنے والا، اسے کیا ہے مجبوری؟ اگر تم ماننے کے لیے بھی مطالبے کر رہے ہو تو تب بھی تم مانو تو تمہارا اپنا بھلا، نہ مانو تو اپنا نقصان۔ رب پہ کیا احسان کرنا ہے؟ وہ تو اٹھا کے تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، اس کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا سبحان ربی۔ باقی جو مجھ سے مطالبے کرتے ہو کہ آپ یوں کر دکھاؤ، آپ یوں کر دکھاؤ، شاید تم غلط فہمی میں ہو، میں اللہ کے نبی کی حقیقت اور منصب کو تم سمجھے نہیں ہو۔ عرض کیا ہے نا کہ مشرک کا ذہن ہر دور میں ایک جیسا ہوتا ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام سے یہ مطالبات کرتے ہیں، آپ ایسا کر دکھاؤ، آپ ایسا، جیسا انہوں نے بھی نبی کو مختار کل سمجھا ہوا تھا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہو، جو چاہے سو کر دکھائے۔ فرمایا نہیں، تم کسی بھول اور غلطی میں ہو، میں کون ہوں؟ حل کنت، نہیں ہوں میں، الا مگر، بشرن، اول بشر، رسولن، پھر رسول۔ بشرن میری ذات ہے، رسولن میری شان ہے۔ بشرن 40 سال تک عبداللہ بن، میں محمد بن عبداللہ ہوں اور 40 سال کو پہنچا ہوں، تو پھر میں محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ ہوں۔ تو یہ میری حقیقت اور یہ میری شان ہے کہ اول میں بشرن، کھرا اور خالص بشر ہوں، نمبر 2 رسولن، میں اللہ کا عظیم الشان رسول ہوں۔ انسانوں میں سب سے بشریت افضل میری، اور رسولوں میں سب سے رسالت بھی افضل میری ہے۔ یہ میرا شان، مقام اور منصب ہے۔ تم کسی غلطی میں ہو، اپنی اصلاح کرو، اور رہا میرے رب کا معاملہ تو وہ اپنی مرضیوں کا بادشاہ ہے۔ سبحان ربی، وہ مجبور نہیں، وہ خود الجبار المتکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔